نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، مطلب ہے کہ اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، مطلب کیا، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں، اس کے کاموں جیسے کسی کے کام نہیں، اس کے افعال جیسے کسی کے افعال، نہ اس کے اسماء میں کوئی شریک ہے، اس کے اسماء ناموں کو بولتے ہیں، اس کے ناموں جیسے کسی کے نام، حقیقت ہے۔ تو یہ ہے توحید۔ اور پھر اس کے معنی کو آگے مزید بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا حقیقی خالق اللہ ہے۔ ایک تصور یہ ہو گیا، اب یہ ترتیب سے سمجھتے جائیں، ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ، ہر چیز کا حقیقی خالق اللہ، ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے سننے اور ہر چیز کا رازق مطلق اللہ ہے، ہر چیز کا رازق مطلق اللہ، اور اس کی شان ہے کہ وہ حی ہے اور قیوم ہے، وہ خود زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں، اور وہ قیوم ہے، سب کو زندگی عطا کرنے والا ہے، سب کو زندگی عطا کرنے والا، ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ جسمانیات سے پاک ہے، وہ جسمانی تمام تقاضوں سے پاک ہے، وہ نیند سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے، وہ کسی چیز میں سما جانے سے پاک ہے، وہ کسی چیز میں اس کی کوئی حد نہیں، وہ غیر محدود ہے، وہ اس کو عقل میں نہیں لایا جا سکتا، اس کو تصورات میں نہیں لایا جا سکتا، اس کو فہم میں نہیں لایا جا سکتا، اس کو ادراک میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو پتہ چلا کہ نہ وہ معقول ہے نہ وہ مفہوم ہے، نہ وہ معقول ہے، معقول کا مطلب اسے عقل میں نہیں لایا جا سکتا، اسے ادراک میں نہیں لایا جا سکتا، لا تدرک الابصار، قرآن کہتا ہے اس کا آپ ادراک نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہر چیز کو اس کی قدرت احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کو کسی نے احاطہ نہیں کیا۔ تو یہ سارے باتیں جو ہیں یہ توحید کے مفہوم میں شامل ہیں، اور توحید کے مفہوم میں دو تین اور بڑی اہم چیزیں شامل ہیں۔ اب یہ ہیں ہمارے وہ عقائد، ٹھوس نظریات جو اللہ کی ذات کے بارے میں جنہیں ہم عقیدہ توحید کا نام دے رہے ہیں۔ توحید کے معنی مفہوم میں ایک بات یہ ہے کہ وہ ہے، سب سے پہلی بات آج ہم نے جو کرنی، وجود باری تعالی، جس کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت ہے کہ وہ واجب الوجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ واجب الوجود، واجب الوجود۔ یہ اب توحید کے اب ترتیب سے معنی سمجھتے جائیں، وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب کیا ہے؟ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہو اور نہ ہونا اس پہ کبھی طاری نہ ہوا، عدم اس پر کبھی نہ آیا ہو، عدم کا اس پر آنا محال ہے، ممتنع ہے، ناممکن ہے، اس کے لیے وجود ضروری ہے۔ ہم ممکن الوجود ہیں، ہم کیا ہیں؟ ممکن الوجود بولتے ہیں جس کا نہ وجود ضروری نہ عدم ضروری، ہمارا نہ تو ہونا ضروری اور نہ ہی نہ ہونا ضروری، ہم ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ہوں یا نہ ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہمارا ہونا ضروری نہ ہمارا نہ ہونا ضروری، نہ ہمارے ہونے سے کچھ بگڑتا ہے نہ ہونے سے کچھ بگڑتا ہے، کیونکہ نہ ہمارا وجود ضروری نہ عدم ضروری۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا اس پہ کبھی نہیں آتا، فنا اس پہ کبھی نہ آیا نہ آئے گا، وہ ازل سے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی پہلی واجب الوجود، وہ ہے۔ اب اس پر قرآن پاک کی بہت سارے دلائل ہیں، اور اس چیز کو مشرکین بھی مانتے ہیں۔ قرآن پاک نے جگہ جگہ ان کا تذکرہ کیا، مثلا قرآن پاک میں سورۃ زمر کے اندر مشرکین کے بارے میں کہا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے معبود اگر تم سے پوچھے، مشرکین مکہ سے پوچھے کہ من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور یہ کہیں گے اللہ ہی ہے جس نے زمینوں کو آسمان اللہ کی وجود کے وہ قائل ہے۔ اور آج بھی بہت سارے کافر اللہ کے ہونے کو مانتے ہیں، اللہ کے ہونے کو مانتے ہیں، لیکن وہ ان کا ماننا ایمان کیوں نہیں بنا، ان کو ہم آخر میں جاتے ہیں۔
کا ماننا ایمان کو نہیں بنے. دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے عنکبوت کے اندر ارشاد فرمایا والا انسان کا من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لیقولن اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب اگر تم سے پوچھے کس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا, کس نے چاند اور سورج کو پابند کیا, خدمت کے لیے اور نظام کے لیے پابند بنایا, مسخر کیا, کس نے کیا؟ لیقولن اللہ. یہ ضرور زمین کے کہیں گے کہ اللہ نے ہی اس کے کارن ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے مقام پر قرآن ثبوت کے اندر وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا محبوب اگر تم نے پوچھے کہ آسمان سے یہ پانی کس نے نازل کیا, یہ بارش کس نے نازل کی, اور اس کے لیے زمین کے مردہ ہونے کے بعد زمین کو زندہ کس نے کیا, اس کے قابل کاج کس نے بنایا, تیزی کس نے پیدا کی, اس کے قابل کاج کس نے بنایا. اللہ کی اللہ کے وجود کو مانتے ہیں, اللہ کے وجود کو, اور اللہ کے وجود کا بھی انکار کیا نہیں جا سکتا. کوئی بھی معمولی سی عقل اور شعور رکھنے والا اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا. اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن پورے جہان کو عالم کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. عالم عالم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے, عالم ہوتا ہے, عالم عالم. عالم کسے بولتے ہیں؟ علم رکھنے والا. اور عالم پورے جہان کو, پوری دنیا کو بولتے ہیں. اب لیکن غیر سے زبر کے معنی دیکھیں کہاں سے کہاں چلا جاتے ہیں. یہ بات کی آپ نے علیہ السلام نے بتایا ملک العالمین ملک العالم. نظام کو دیکھیں گے تو یہ نظام میں کائنات, یہ گردش لیل و نہار خود بخود نہیں چل رہا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چلانے والا. ہر ایک نظام کا پابند ہے, اور وہ نظام کون سا ہے؟ وہ حکم خدا کے تحت وہ سارا نظام چل رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ سے کسی نے یہ سوال کیا, پوچھا کہ تم کہتے ہو خدا ہے, تو تمہارے پاس خدا کے ہونے کی, خدا کے وجود کی دلیل کیا, خدا کے وجود کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام اعظم علیہ الرحمۃ نے فرمایا, انہوں نے سوال کیا امام صاحب, آپ نے جس شخص سے پوچھا انہیں سے امام صاحب نے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس چیز کے بارے میں کہ درخت نے اپنی جڑیں خود بخود گھیری زمین سے کھڑا درخت, اس کے پیس ہوئے, ٹکڑے ہوئے, اس کے تختے بنے, تختے بننے کے بعد خود بخود جڑنے لگے, اور ایک وہ بوٹ کشتی بن گئی, خود بخود کشتی بن گئی, اور خود بخود وہ سمندر میں چلے گئی, دریا میں چلی گئی, اور مندار کے بغیر چلنے لگی, اور وہ کشتی جو ہے منزل مراد تک بھی پہنچ گئی. اس سائل نے کہا یہ کیسی بات ہے, کبھی نہیں نہ ہو سکتا. جب ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی, اور کسی ملاح کے بغیر, ملاح کے چلائے بغیر نہیں چل سکتی, اتنی بڑی کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا؟ اگر اس کے پیچھے بھی کچھ چلانے والا ہے, بھائی بندہ آسمان پہ غور کر لے کہ چھت بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہوتی, قائم قرار نہیں ملتا چھت کو. اتنی بڑی چھت آسمان جو بغیر ستونوں کے اتنی صدیوں سے, کیا ہزاروں سالوں سے بغیر ستون کے کھڑی ہے, کون ہے جس نے اس چھت کو, اس بڑی چھت کو, آسمان کو بغیر ستون کے یوں مقرر کر دیا, ہوا میں معلق کر دیا, فضا میں معلق کر دیا. جب ان چیزوں پہ بندہ غور کرتا ہے
تو بندہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اور اسی طرح یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی بات تھی. امام شافعی سے بھی یہی سوال ہوا. امام شافعی علیہ رحمہ سے بھی یہی سوال ہوا کہ آپ کے پاس خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس خدا کے وجود کی دلیل شہتوت کا پتا ہے. شہتوت کا پتا ہے. میں کہ وہ رنگ میں اور طبیعت میں سیم ہے. رنگ میں اور طبیعت میں ایک طرح کا ہے. لیکن جب اسے ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو وہ ریشم اگلتا ہے, اس سے ریشم باہر آتا ہے. شہد کی مکھی جب اس کے پر آ بیٹھتی ہے, اسے کھاتی ہے تو وہ شہد اگلتی ہے, اس سے شہد باہر آتا ہے. بکری کھائے تو اس سے مینگنی باہر آتی ہے. ہرنی کھائے تو اس کی نافا میں کستوری پیدا ہوتی ہے. اب وہ شہتوت کا جو پتا ہے طبیعت میں اور رنگ میں ایک جیسا ہے. طبیعت میں رنگ میں ایک جیسا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ وہ اس شہتوت کے پتے کو کبھی ریشم میں بدلتا ہے, کبھی کستوری میں بدلتا ہے, کبھی شہد میں بدلتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تو کوئی تو ہے جو شہتوت کے پتے کو جو رنگ میں طبیعت میں ایک جیسا ہے, اس سے کبھی شہد بن رہا ہے, کبھی اس سے کستوری بن رہی ہے. یہ مختلف چیزوں کا بن جانا یہ اللہ کے وجود کی تو دلیل ہے. یہی سوال امام احمد ابن حنبل سے بھی ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. احمد ابن حنبل سے بھی ہوا کہ آپ کے پاس خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک قلعہ ہے, ایک قلعہ جس کی اندرونی دیوار سونے اور چاندی کی ہے, اور وہ قلعہ اس طرح بند ہے سونے اور چاندی کے ساتھ, یوں بند ہے اس سے نہ ہوا اندر اس کے داخل نہیں ہوتا. تاثیر اور یہ صلاحیت پیدا کرنے والا کوئی تو ہے, اور وہی خدا, اور وہی یہ خدا کے وجود کی بات ہو رہی تھی. ایک بڑی عورت چرخہ کاٹ رہی تھی, اس کے پاس ایک دہریہ شخص آیا, دہریہ جو خدا کے وجود کا منکر, جو کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں, خدا ہے ہی نہیں. تو اس کے پاس ایک دہریہ آیا, اس نے کہا تو مسلمان کہہ رہتی ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے, ساری زندگی تیری چرخہ کاٹتے گزر گئی ہے, کیا تو نے خدا کو سمجھا بھی ہے, اس کو کبھی محسوس بھی کیا, تیرے پاس دلیل کیا تو کہتی ہے خدا ہے؟